السلام علیکم۔ میں سنگیتا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی اور دستک دے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت میں گویا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھ سکتی تھی، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے میری نظر سے بچنے کے لیے ایک کیبن کی آڑ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ تاثر دیتی رہی جیسے اب تک اپنے تعاقب سے بے خبر ہوں۔ دروازے کے اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں اس طرف متوجہ ہو گئی۔ دروازہ کھولنے والی سنگیتا تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گئی، لیکن چونکنے کی کیفیت نے زیادہ طوالت اختیار نہیں کی۔ جلد ہی اس نے چیخ مارنے کے انداز میں بانو کہا اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ارے پگلی، کیا ہو گیا تجھے؟ میں اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ وہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتی، سنگیتا کے پیچھے رام لال آ کھڑا ہوا۔ معمول کے مطابق اس کے چہرے سے بیزاری ظاہر ہو رہی تھی، لیکن آنکھوں میں الجھن کے آثار بھی موجود تھے۔ کفیل رضا کے سلسلے میں متفکر تو وہ بھی رہا ہوگا۔ میں نے آہستگی سے سنگیتا کو خود سے جدا کیا اور براہ راست رام لال کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہیں۔ کس سلسلے میں؟ رام لال کا لہجہ بہت کھردرا تھا۔ اسی سلسلے میں جس سے آپ اب تک بچتے رہے ہیں۔ میں مشتاق چنگیزی کے بارے میں۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا، رام لال نے گویا جھٹکے سے کہا۔ آخر لوگوں کو اس سے کیا تعلق کہ میں نے اپنا سب کچھ ایک اجنبی شخص کو کیوں دے دیا؟ میری مرضی میں اپنے گھر میں آگ بھی لگا سکتا ہوں۔ نہیں لگا سکتے، میں قدم بڑھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ آگ آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میرا اشارہ سنگیتا کی طرف تھا، جسے رام لال نے بھی سمجھ لیا اور چڑ جانے والے انداز میں کہا، تمہیں میرے آس پاس کے لوگوں سے دلچسپی نہیں ہونا چاہیے۔ دلچسپی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سے قطع نظر، جب دلچسپی ہو چکی ہو تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، رام لال نے تیز لہجے میں کہا۔ سنگیتا اس ناخوشگوار صورتحال سے گھبرا گئی اور بولی، مگر پتا جی، تم خاموش رہو۔ رام لال نے اسے جھڑک دیا۔ رام لال، میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تم اس معصوم لڑکی کو تو خاموش کر سکتے ہو، مگر آستین کے لہو پر کوئی جبر نہیں کر سکتے۔ وہ تو پکارتا رہے گا کہ… رام لال کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لیکن وہ گرج کر بولا، چلی جاؤ یہاں سے۔ سنگیتا سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور پھر رام لال سے کہا، آج میں تم سے فیصلہ کن گفتگو کیے بغیر نہیں جاؤں گی رام لال۔ اگر تم مشتاق چنگیزی کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو میں شائستہ حبیب کے سلسلے میں بھی گفتگو کر سکتی ہوں۔ شائستہ حبیب کا نام سن کر رام لال لڑکھڑا سا گیا۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لے لیتا تو شاید گر ہی پڑتا۔ سنگیتا گھبرا کر اس کے قریب پہنچی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کرتی ہوئی گلگیر لہجے میں بولی، کیا ہوا پتا جی؟ رام لال کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ اب رام لال کھل کر گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے رام لال کی حالت میں ایک غیر متوقع تبدیلی واقع ہوئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی بڑی تیزی سے معدوم ہو گئی اور اس کی جگہ سرخی نے لے لی۔ آنکھوں سے گویا شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ گرج کر بولا، اس سور کے بچے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، پھر بھی میرا راز افشا کر دیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ غصے میں وہی سب کچھ بولتا چلا جائے جو میں اس کی زبان سے کہلوانا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے اب اتنی سختی سے ہونٹ بھینچے تھے کہ ہونٹوں کی بجائے اب بس ایک گہری سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ پتا جی، سنگیتا کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے، آخر آپ اپنے سینے میں وہ جوالا مکھی کیوں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ ہی کے وجود کو پھونکے ڈال رہا ہے؟ پھر سنگیتا مجھ سے بولی، آپ چلی جائیے بانو، آپ کو بھگوان کا واسطہ آپ چلی جائیے۔ آج میں گفتگو مکمل کیے بغیر نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ تمہیں جانا پڑے گا، رام لال حلق پھاڑ کر چیخا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ حرام زادی کتیا، چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ رام لال مجھے گالیاں بکتا ہی چلا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہذیان کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اگر وہ گالیاں مجھے کسی اور شخص نے دی ہوتی تو شاید میں مشتعل ہو جاتی، لیکن سنگیتا کی وجہ سے مجھے ضبط کرنا پڑا۔ چلی جاؤ، چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ۔
رام لال حلق پھاڑتا رہا، اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا تھا۔ سنگیتا روئے جا رہی تھی، اس نے ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں وہاں سے لوٹ جاؤں۔ میں جھنجھلائی بھی اور تل ملا بھی گئی۔ محض سنگیتا کی وجہ سے مجھے پسپا ہونا پڑ رہا تھا، ورنہ میں رام لال کے غیظ و غضب سے تو ذرا بھی متاثر یا مروب نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے مڑی اور دروازے سے نکل کر تیزی سے قدم بڑھاتی چلی گئی۔ اس وقت میں ذرا دیر کے لیے اس نوجوان کو بھی بھول گئی تھی جو میرے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ اس کا خیال مجھے اس وقت آیا جب میں اپنی کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر چکی تھی اور گاڑی کو حرکت میں لانے سے قبل میں نے عقب نما آئینے پر نظر ڈال کر ادھر سے آنے والے ٹریفک کا جائزہ لیا تھا۔ سرخ سپورٹس کار پر نگاہ پڑتے ہی مجھے وہ نوجوان یاد آ گیا، لیکن مجھے فوری طور پر اس کی شکل نہیں دکھائی دی۔ غالباً وہ کرب و جوار ہی میں کہیں خود کو میری نظر سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کار موڑی اور واپس روانہ ہو گئی۔ جلد ہی میں نے دیکھ لیا کہ سرخ سپورٹس اب بھی میرا تعاقب کر رہی تھی۔ لعنت ہے اس پر، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ میں اس سے بعد میں ہی نپٹوں گی کہ یہ کون ہے۔ فی الحال مجھے اپنے ہی اس فیصلے پر عمل کرنا ہے جو میں نے سنگیتا کے گھر سے نکلتے ہوئے کیا تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب لگے ہاتھوں مشتاق چنگیزی سے بھی دو دو ہاتھ کر ڈالے جائیں۔ میری کار تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرتی رہی اور سرخ سپورٹس نے میرا تعاقب جاری رکھا۔ میں نے مشتاق چنگیزی کے بنگلے کے احاطے میں گاڑی روکی اور پھر اتر کر برآمدے میں پہنچی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک ملازم باہر نظر آیا۔ غالباً اس نے میری گاڑی کے انجن کی آواز سن لی تھی۔ تمہارا صاحب گھر پر ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے علم نہیں، ملازم نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ یہیں رکیں۔ سنو، میں منہ بنا کر بولی، تمہارے اس جواب نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ وہ گھر میں ہی موجود ہے۔ تم اس سے کہنا کہ میں اس سے ایک سودا کرنے آئی ہوں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ماموں اسے واپس مل جائے تو وہ مجھ سے ضرور ملے۔ ملازم کوئی جواب دیے بغیر لوٹ گیا، لیکن وہ اندر سے دروازہ بولٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ میں منہ بنا کر رہ گئی اور برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ اس کا تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات ضرور کرے گا۔ میں نے صادق صاحب کا حوالہ دے کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بہت جلد وہ ملازم واپس آیا اور بولا، تشریف لائیے۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچی جہاں مشتاق چنگیزی میرا منتظر تھا۔ خوب، وہ مجھے گھورتا ہوا بولا، تو میرے ماموں کو غائب کرنے والی تم ہو؟ ایسا نہیں ہے، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ تاہم اگر تم میرے اس جواب پر یقین نہ کرو تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ حقائق کا علم۔ کیسے حقائق؟ تم ایک غاصب کیسے بن گئے؟ میں غاصب نہیں ہوں، مشتاق چنگیزی بھرنے لگا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر میرا حق ہے، مشتاق چنگیزی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اور ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر اس کا حق نہ ملے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے۔ اگر میں اپنا حق چھیننے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ زیادہ بپھرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر مشتاق چنگیزی، میں منہ بنا کر بولی۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے بات چیت کرو۔ اگر تم اپنے ماموں کی واپسی چاہتے ہو تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ رام لال کی دولت پر تمہارا حق کیسے ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مشتاق چنگیزی کوئی جواب دیتا، برآمدے کی طرف سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ میں اور مشتاق چنگیزی چونک پڑے۔ وہ آواز رام لال کی تھی۔ اسے غالباً مشتاق چنگیزی کے ملازم نے روکنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ اسے روکنے میں ناکام رہا۔ دروازہ ایک پرشور آواز کے ساتھ کھلا اور رام لال دندناتا ہوا اس شان سے اندر آیا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا۔ خبردار، وہ اندر آتے ہی گرجا، تم دونوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ مشتاق چنگیزی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ مجھے تم سے کوئی خاص شکایت نہیں ہے، رام لال نے مجھ سے کہا، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس کمبخت سے آج مجھے فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ رام لال کی خون اگلتی ہوئی آنکھیں مشتاق چنگیزی پر جم گئیں۔ تم، مشتاق چنگیزی نے کہا، تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر میرے پاس آئے ہو۔ رام زادے، رام لال نے دانت پیستے ہوئے کہا، آج آخر مجھے یقین آ ہی گیا کہ ناجائز خون کا لوتھڑا ہمیشہ نیچ ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی تجھے سونپ دی، لیکن تو نے میری زندگی کے اس داغ کو لوگوں پر آشکار کر ہی دیا۔ نہیں، تم، مشتاق چنگیزی کی زبان میں لکنت تھی۔ میں یہاں کچھ سننے نہیں، فیصلہ کرنے آیا ہوں، کھیل ختم کرنے آیا ہوں، رام لال نے کہا اور پستول کا ٹریگر دبا دیا۔
کمرے میں دھماکے کی آواز گونجی اور مشتاق چنگیزی کی پیشانی سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ رام لال کا نشانہ بہت سچا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اے عورت، رام لال نے بڑے سکون سے کہا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے امید ہے کہ میرے بعد تم میری بچی کا خیال رکھ سکو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حرام زادے کے قتل کے سلسلے میں تم کسی پریشانی کا شکار ہو، اس لیے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری جیب میں اعتراف نامہ موجود ہے۔ رام لال کے آخری فکرے سے میں سمجھ گئی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اسے اس کے اقدام سے باز رکھ سکتی۔ رام لال نے پستول کی نال اپنی پیشانی پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ ادھر صوفے پر مشتاق چنگیزی کی لاش لڑکی اور ادھر رام لال فرش پر ڈھیر ہوا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ میں ایک بے بس تماشائی بنی رہ گئی، لیکن جب یہ خوفناک کھیل اپنے انجام کو پہنچ گیا تو میں بڑی تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ میں نے آگے پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ گولیوں کی آوازوں نے مشتاق چنگیزی کے ملازموں کو شاید خوف زدہ کر دیا تھا اور وہ فوراً ادھر نہیں آئے، مگر ان کے آنے کا احتمال تھا اور اسی لیے میں ان کی آمد سے قبل کچھ کام کر لینا چاہتی تھی۔ میں نے رام لال کی جیبوں کی تلاشی لی اور مجھے اپنی مطلوبہ چیزیں مل گئیں۔ وہ رام لال کا اعتراف نامہ تھا۔ اس اعتراف نامے کے مطابق دبئی میں شائستہ حبیب نامی ایک لڑکی سے رام لال کے ناجائز تعلقات تھے۔ رام لال اس سے شادی بھی کر لیتا، مگر اچانک اسے شبہ ہوا کہ شائستہ حبیب کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر رام لال کو یہ اندازہ بھی ہوا کہ شائستہ کا تعلق بین الاقوامی تنظیم مافیا سے ہے۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد رام لال شائستہ حبیب سے قطع تعلق کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس دوران میں شائستہ حاملہ ہو چکی تھی۔ رام لال نے چاہا کہ اسقاط ہو جائے، لیکن شائستہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ پھر اسی دوران میں کسی نے شائستہ کو قتل کر دیا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ شبہ رام لال کی طرف جا رہا تھا۔ رام لال کسی نہ کسی طرح خود کو قانون کی گرفت سے بچاتا رہا، لیکن بالآخر اس سے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ دبئی سے فرار ہو جائے۔ اس نے اپنے اس فیصلے پر عمل بھی کیا اور کراچی آ کر ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگا، لیکن برس ہا برس کے بعد اس کی زندگی کا سکون اس وقت تہو بالا ہو گیا جب اس کا گناہ مشتاق چنگیزی کی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ مشتاق چنگیزی کے پاس رام لال کا ایک خط تھا جو شائستہ حبیب کو لکھا گیا تھا۔ اگر اس خط کی تشہیر کر دی جاتی تو رام لال کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتا۔ اس کے علاوہ رام لال پر قتل کا الزام بھی آتا تھا۔ اس صورتحال نے رام لال کو بخلا دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مشتاق اسے بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے رام لال سے اس کا سب کچھ چھین لیا اور رام لال دم ساد کر رہ گیا۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا، اسے یہ بات تو منظور تھی کہ وہ فاقے کر کے مر جائے، لیکن وہ کسی قسم کی بدنامی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ مشتاق چنگیزی نے اس کا راز فاش کر دیا ہے تو وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مشتاق کو قتل کر دے گا۔ اپنے اعتراف نامے کے آخر میں رام لال نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے کی تشہیر نہ کی جائے تاکہ لوگ اس کی معصوم بیٹی کو ایک برے آدمی کی بیٹی کی حیثیت سے شناخت نہ کریں۔ اس کے علاوہ رام لال نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ اس کا تمام کاروبار اور پیسہ قانونی طور پر اس کی بیٹی سنگیتا کا حق ہے اور پولیس کا فرض ہے کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی کو اس کا حق واپس دلائے۔ یہ اعتراف نامہ پڑھنے کے بعد میں نے اسے تہہ کر کے پھر رام لال کی جیب میں رکھا اور تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک رضیہ وغیرہ ڈیفنس پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور اپنے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی۔ چند لمحے بعد ریسیور اٹھایا گیا اور آواز سنائی دی۔ ہیلو رضیہ، میں اس کی آواز شناخت کر کے بولی۔ تم سب لوگ خیریت سے منتقل ہو گئے؟ جی ہاں، اور یہاں سنگیتا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ابھی ابھی یہاں پہنچی ہے اور آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ تم سنگیتا کو کیسے جانتی ہو؟ مجھے اس کے بارے میں رضوان نے بتایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ وہ رضوان کو بتا رہی تھی کہ آپ اس کے پتا جی سے ملنے گئی تھیں، لیکن آپ دونوں میں تیز کلامی ہو گئی اور آپ اس کے گھر سے چلی گئیں۔ لیکن آپ کی رخصت کے ذرا دیر بعد رام لال نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے، اسے بانو سے گفتگو کر لینا چاہیے تھی۔ پھر اس نے سنگیتا سے کہا کہ وہ جا کر بانو کو بلا لائے، چنانچہ وہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ رضیہ کے اس جواب سے میں سمجھ گئی کہ اصل بات کیا ہے۔
دراصل میری رخصت کے بعد رام لال نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مشتاق چنگیزی کو قتل کر دے گا، لیکن اسے یہ احساس بھی ہوگا کہ وہ اشتعال کے عالم میں ہے، اس لیے سنگیتا اسے کہیں نہیں جانے دے گی۔ اسے گھر سے ٹالنے کے لیے رام لال نے یہ چال چلی کہ اسے میرے گھر بھیج دیا۔ ہیلو باجی، رضیہ نے مجھے پکارا۔ ہاں ہاں، میں اپنے خیالات سے چونکی، اور پھر میں نے کہا، سنو رزو، جسٹس صاحب بھی تم لوگوں کے ساتھ ہیں نا؟ جی ہاں۔ اچھا، تو ایسا کرو کہ انہیں رضوان کے ساتھ مشتاق چنگیزی کے گھر بھیج دو، میں یہیں ان کی منتظر ہوں۔ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ رضیہ نے چونک کر پوچھا۔ یہاں کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ گھر آ کر تفصیل بتاؤں گی، فی الحال تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ سنگیتا کو روکے رکھو، اس سے کہنا کہ میں 1 گھنٹے میں گھر پہنچنے والی ہوں، وہ میرا انتظار کرے، میں اتنی دیر تک الجھن کا شکار رہوں گی۔ تم اطمینان سے بیٹھو، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ کون ہے؟ میں نے چونک کر بلند آواز میں پوچھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ وہ پولیس ہوگی، کیونکہ میں نے وزنی جوتوں کی دھمک سن لی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ایک انسپکٹر کئی سپاہیوں کے ساتھ اندر گھستا چلا آیا۔ ان سپاہیوں کے علاوہ ایک سب انسپکٹر بھی تھا۔ ان لوگوں نے مشتاق چنگیزی اور رام لال کی لاشوں پر نظریں ڈالیں، اور پھر انسپکٹر مجھے گھورتا ہوا بولا، آپ ان 2 لاشوں کے ساتھ کمرہ اندر سے بند کیے ہوئے کیا کر رہی تھیں؟ آپ لوگوں کا انتظار، میں نے بڑے سکون سے کہا، اور ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ آپ کا نام؟ صبیحہ بانو۔ نام سن کر سارے ہی پولیس والے اچھل پڑے، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں سارے محکمہ پولیس میں مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ صبیحہ بانو ہیں؟ انسپکٹر کے منہ سے نکلا۔ آپ کو اس میں تعجب کیوں ہے؟ اور آپ وہی ہیں جو پولیس کو مطلوب ہیں، خصوصاً ایس پی جعفر کو؟ میں نے زہر خند کیا۔ اگر آپ چاہیں تو انہیں اطلاع کر دیں۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گی، انسپکٹر نے کہا، اور پھر سب انسپکٹر سے مخاطب ہوا، تم ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد انسپکٹر اپنے سپاہیوں کو ہدایات دینے لگا کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کچھ کرنا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی تفتیش کا انداز دیکھتی رہی۔ مجھے صرف جسٹس بشیر کی آمد کا انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے آنے کے بعد یہ پولیس والے مجھے روکنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ اب جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر سنگیتا سے ملاقات کر لوں۔ اسے رام لال کی موت کی اطلاع میں خود دینا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اور اس عالم میں اس کو صرف میں ہی سنبھال سکتی تھی۔ رضوان جسٹس بشیر کو لے کر بہت جلد وہاں پہنچ گیا، میری توقع سے بھی زیادہ جلدی، اور جسٹس بشیر کو دیکھ کر پولیس والے بوکھلا گئے۔ پھر ان کی بوکھلاہٹ میں گھبراہٹ بھی شامل ہو گئی، جب جسٹس صاحب کسی اور سے مخاطب ہونے کی بجائے سیدھے میری طرف آئے اور پوچھنے لگے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دوسری طرف رضوان کسی قدر سکتے کسی حالت میں رام لال اور مشتاق چنگیزی کی لاشوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ اس کے لیے بھی انتہائی غیر متوقع اور دھچکا پہنچانے والا ثابت ہوا ہوگا۔ میں جسٹس بشیر کی بات کے جواب میں کھڑی ہو گئی اور بولی، ہم کسی دوسرے کمرے میں چل کر گفتگو کریں گے۔ چلیے، جسٹس بشیر نے کہا، اور پھر ایک دم مڑ کر انسپکٹر سے کہا، آفیسر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نو سر، انسپکٹر الرٹ ہو گیا۔ شکریہ، جسٹس بشیر نے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ برابر والے کمرے میں آ گئے۔ میں نے دھیمی آواز میں انہیں ساری بات بتائی، اور اس اعتراف نامے کا لب لباب بھی سنا دیا جو میں رام لال کی جیب سے نکال کر پڑھ چکی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ جسٹس بشیر کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ جناب والا، میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے سارے معاملے کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب میرے ذہن میں صرف یہ ایک الجھن باقی رہ گئی ہے کہ مشتاق چنگیزی نے صادق حبیب کو پاگل کیوں بنا رکھا تھا۔ غالباً یہ عقدہ اسی وقت کھلے گا جب صادق حبیب ذہنی طور پر درست ہو جائے گا۔ جسٹس بشیر متفکرانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے سنگیتا کو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، میں بولی۔ ہاں، وہ گھر پر آپ کی منتظر ہے۔ باپ کی خودکشی کی خبر اس کے لیے انتہائی ہولناک ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ جا کر خود اسے بتاؤں اور اسے سنبھال لوں۔ کیا یہ پولیس والے مجھے جانے دیں گے؟ کیا یہ لوگ آپ کا بیان لے چکے ہیں؟ ابھی تو نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ آئیے۔ ہم واپس ڈرائنگ روم میں آئے، اور جسٹس بشیر نے انسپکٹر سے کہا، یہ ذرا اپنے گھر جا رہی ہیں، آپ ان کا بیان بعد میں لے لیجئے گا۔ لیکن سر، انسپکٹر کچھ کہتے ہوئے ہچکچا گیا۔ دراصل میں نے جسٹس بشیر سے کہا، ان کو معلوم ہے کہ ایس پی جعفر میری تلاش میں ہیں۔
آپ اس کی فکر نہ کریں آفیسر، جسٹس بشیر نے انسپیکٹر سے کہا۔ میں اس سلسلے میں آپ کے ایس پی صاحب سے گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ ان صاحب کو لینے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے بانو صاحبہ کے خلاف رپورٹ کرائی تھی۔ میں خود اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے سر، انسپیکٹر نے سعادت مندی سے کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے ویسا کریں، آپ جائیے، جسٹس بشیر نے مجھ سے کہا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلی اور کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے عقب نما آئینے میں ٹریفک کا جائزہ لیا، میری نظر اس سرخ سپورٹس پر پڑی۔ اوہ، میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ کمبخت تو میرے لیے ایک مستقل خلش بن کر رہ گیا ہے۔ آخر یہ ہے کون؟ کیوں نہ پہلے اس سے نپٹ لیا جائے؟ میں نے فیصلہ کیا اور فوراً بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ میری گاڑی کے رکتے ہی سرخ سپورٹس بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ میں نے اپنی گاڑی کے شیشے چڑھاتے ہوئے عقب نما آئینے پر نظر رکھی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ نوجوان اپنی کار سے اترنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں اپنی گاڑی کو لاک کر کے چابی کے چھلے کو اپنی انگلی پر گھماتی ہوئی سرخ سپورٹس کی طرف بڑھی۔ میں اس وقت ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے چہرے سے اطمینان ہی کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ میں اس طرح قدم اٹھا رہی تھی جیسے اچانک کسی واقف کار کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اس وقت اس سڑک پر ٹریفک برائے نام ہی تھا اور راہگیر بھی اکا دکا ہی نظر آ رہے تھے۔ سرخ سپورٹس میں بیٹھے ہوئے نوجوان نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اسی طرف آ رہی ہوں تو وہ کچھ مضطرب ہو گیا۔ اس کے دلکش اور معصوم چہرے پر حیرانی ظاہر ہونے لگی۔ وہ غالباً اتنا گھبرا گیا تھا کہ شاید وہاں سے بھاگ ہی نکلتا، لیکن میں نے اسے انجن سٹارٹ کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں اب اس کی کھڑکی پر جھکی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے پیارے لڑکے؟ کیا تمہیں خود ہی مجھ سے کوئی کام ہے یا تم کسی اور کی ہدایت پر میرے پیچھے لگے ہو؟ جی 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 نہیں تو، وہ گھبرا کر بولا، میں تو آپ کے پیچھے نہیں لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے بڑے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر شاید یوں ہوگا کہ میں ہی تمہارے آگے آگے لگی ہوئی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ جی 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 میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ نوجوان کی پیشانی پر اب پسینے کی چمک نظر آنے لگی تھی، حالانکہ موسم گرم نہیں تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی گاڑی سے اتر آؤ، میں نے اچانک اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، تاکہ ہم اطمینان سے گفتگو کر سکیں۔ نوجوان کے انداز سے ہچکچاہٹ صاف ظاہر تھی، مگر اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب وہ دروازہ کھولنے لگا تو مجھے ذرا سا پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ کار سے اتر آیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے دو ایک راہگیروں نے معنی خیز نظروں سے ہماری طرف دیکھا، لیکن رکے بغیر آگے نکلے چلے گئے۔ نوجوان جب کار سے اتر آیا تو میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ کسرتی جسم اور 6 فٹ سے کم قد کا مالک تھا۔ اس کے بشرے سے ذہانت واضح تھی اور وہ کسی شریف گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو تم میرا تعاقب نہیں کر رہے تھے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کر رہا تھا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں چونک گئی۔ اس کا یہ جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ نوجوان اس طرح سر جھکائے کھڑا تھا جیسے اعتراف جرم کے بعد شرمندہ ہو۔ تو تم، میں نہ جانے کیا کہتے کہتے رک گئی۔ وہ اس لمحے مجھے کچھ زیادہ ہی معصوم نظر آنے لگا۔ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، نوجوان نظر جھکائے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ غالباً مجھے یہ ناشائستہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ تم نے ایسا کیا کیوں؟ میں مجبور تھا۔ مجبور؟ میں چونک پڑی۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر یہ خیال ابھرا کہ کسی نے اسے میرے پیچھے لگایا ہے۔ جی، وہ بدستور دھیمے لہجے میں بولا۔ تمہیں کس نے مجبور کیا تھا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ میرے دل نے۔ کیا؟ میں حیرت سے منہ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ جی، وہ نظر جھکائے کھڑا رہا۔ میں چند لمحے بعد گررائی۔ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ میں کیا وضاحت کروں؟ نوجوان نے ٹھنڈا سانس لیا اور سر اٹھا کر دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا، میں ابھی تک خود بھی اپنے جذبے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کیا ہو گیا تھا۔ بس ایک آگ سی لگی ہوئی ہے دل میں۔ میں اس آگ کی نوعیت کو حتمی طور پر نہیں سمجھ سکا ہوں، لیکن شاید یہ وہی بات ہے جو شیفتہ نے کہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ کیا؟ میں اس طرح بکھلا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔
جیسے نوجوان نے مجھے بتایا ہو کہ میرے ماتھے پر دم نکل آئی ہے۔ نوجوان نے میری بوکھلاہٹ پر توجہ نہیں دی، یا شاید اسے محسوس نہیں ہوا۔ وہ خلا میں گھورتا ہوا بھررائی ہوئی سی آواز میں بولتا رہا، کل میں نے آپ کو اپنے گھر کے سامنے والے گھر میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ گھر شاید آپ کی چھوٹی بہن نے کرائے پر لیا ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک کھڑکی میں دیکھا تھا، اور آپ کو دیکھتے ہی میرا وجود جیسے جیسے ایک بےتاب شعلہ بن کر رہ گیا تھا۔ اگر واقعی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو اس پر حیران ضرور ہوں۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں۔ اگر مجھے محبت ہونا ہی تھی تو آپ کی چھوٹی بہن سے ہونا چاہیے تھی، جو آپ کی تقریباً ہم شکل ہے۔ آخر آپ ہی کو دیکھ کر میرے دل سے دھواں کیوں اٹھا؟ مجھے یوں لگا جیسے وہ نوجوان مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اسے گھورتی ہوئی بولی، تم ایک اچھے اداکار معلوم ہوتے ہو۔ اس وقت میں نے نوجوان کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے، اور پھر وہ گلگیر سی آواز میں بولا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے جذبے کی پذیرائی کیجیے یا نہ کیجیے، لیکن خدا کے لیے اسے جھوٹا قرار دے کر مجھے اذیت نہ پہنچائیے۔ میں عجیب سی نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے، نوجوان پھر بولا، مجھے اپنے دل سے شک دور کر لینا چاہیے۔ کیسا شک؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ یہی کہ میرے جذبے کی نوعیت کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ہونٹ بھینچ کر اسے گھورنے لگی۔ تم اب بھی فیڈر سے دودھ پیتے ہو یا تمہارے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں؟ آپ جس طرح چاہیں میرا مذاق اڑائیں، میرے جذبے میں اب کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ نوجوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، اور یہ بات تو ابھی میں خود ہی کہہ چکا ہوں کہ میری اور آپ کی عمر میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، لیکن دنیا میں اس قسم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا وقت برباد کرنے کے لیے مثالیں بھی بیان کرنا شروع کرتا، میں ہاتھ اٹھا کر بولی، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ ابریز۔ ابریز؟ بڑا عجیب نام ہے۔ میری ماں ایک عرب خاتون تھیں۔ میرا نام انہی نے رکھا تھا، اور وہ میری بہت کم عمری میں انتقال کر گئیں۔ اور تمہارے والد؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں سیکرٹری ہیں۔ میں اس سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ کس محکمے کے سیکرٹری، لیکن پھر اچانک مجھے وقت کے ضیاع کا خیال آیا۔ مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا تھا، جہاں سنگیتا میری منتظر تھی۔ ابریز کی شخصیت ابھی مجھ پر واضح نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس مسئلے کو میں نے پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھنا مناسب سمجھا۔ میں نے واپسی کا قصد کیا اور بولی، تمہاری احمقانہ باتوں نے میرے دماغ کو خاصا پراگندہ کر دیا ہے۔ بہرحال اب میں جا رہی ہوں۔ یہ باور کر لو کہ اگر تم نے میرے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا تو میں تمہیں تمہاری محبت سمیت جہنم رسید کر دوں گی۔ ابریز مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر یاسیت محسوس کی اور جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ کیا واقعی یہ نوعمر لڑکا مجھ سے محبت کرنے لگا ہے؟ میں اپنے ذہن میں اس سوال کو بسائے ایک جھٹکے سے مڑی اور اپنی کار کی طرف بڑھی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اتنی زور سے دروازہ بند کیا جیسے ٹرک کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ میں اس وقت کچھ ایسی ہی ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ یوں تو بہت سے مردوں نے مجھے بعض اوقات بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نوجوان کا اظہار محبت میرے لیے ایک سنسنی خیز تجربہ تھا۔ کار سٹارٹ کر کے میں نے اسے تیزی سے دوڑا دیا اور عقب نما آئینے پر نظر رکھی۔ کچھ دیر بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نوجوان میرے تعاقب میں نہیں ہے جس نے اپنا نام ابریز بتایا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو رضیہ اور سنگیتا ڈرائنگ روم میں میری منتظر تھیں۔ سنگیتا مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ رضیہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہی ہو، لیکن میری لب کشائی سے پہلے ہی سنگیتا بول پڑی، بانو، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ فوراً میرے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ میں نے اس سے پوچھا اور رضیہ کو اشارہ کیا کہ ڈرائنگ روم سے چلی جائے۔ میرے گھر، سنگیتا نے مجھ سے کہا۔ مجھے خوب احساس ہے کہ پتا جی کا رویہ آپ کے لیے بہت اہانت آمیز تھا، جس کے بعد آپ دوبارہ وہاں جانا پسند نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ پتا جی بہت شرمندہ ہیں، اب صورتحال بدل چکی ہے۔ صورتحال واقعی بدل چکی تھی، لیکن سنگیتا کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ رام لال نے خودکشی کر لی تھی، اور خودکشی کرنے سے پہلے وہ مشتاق چنگیزی کو قتل کر چکا تھا۔ سنگیتا ان باتوں سے بے خبر تھی اور مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے آہستگی سے سنگیتا کے شانوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔
رضیہ ڈرائنگ روم سے جا چکی تھی۔ بانو، میں سنگیتا نے کہنا چاہا۔ بیٹھو تو میں نے اس کی بات کاٹ دی اور خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سنگیتا بدستور کھڑی رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ بانو، سنگیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اب آپ پتا جی کے رویے کو بہت بدلا ہوا پائیں گی۔ وہ آپ کے بارے میں بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ انہوں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم یہاں دوڑی آئیں؟ وہ کچھ دیر تو سوچ میں ڈوبے رہے تھے اور پھر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ اپنی اس غلطی پر پشیمان ہیں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں فوراً آپ کو لے کر آؤں اور ان کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب وہ آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ انہوں نے تم سے کچھ اسی قسم کی باتیں کہی ہوں گی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ سنگیتا حیرت سے بولی۔ حالات کی بنا پر۔ کیسے حالات؟ میں فوراً کچھ نہیں کہہ سکی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سنگیتا کو اس کے باپ کی موت کے بارے میں کیسے بتاؤں۔ میرا خیال تھا کہ سنگیتا وہ خبر سن کر پچھاڑیں کھانے لگے گی۔ میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، سنگیتا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت تمہیں ایک ناخوشگوار اطلاع دینے پر مجبور ہوں۔ ناخوشگوار؟ سنگیتا کے منہ سے نکلا اور اس کے چہرے کی رنگت کچھ اور بدل گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا بانو؟ کیا اطلاع ہے آپ کے پاس؟ ایک ایسی اطلاع جس سے تمہیں صدمہ پہنچے گا۔ میں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ آپ تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ سنگیتا نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اگر سوچو تو یہ ساری زندگی ایک تمہید ہی تو ہے۔ میں نے دیوار پر آویزاں ایک پینٹنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس تمہید کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ صرف موت ہی ایک اٹل حقیقت ہے اور کائنات کی ہر ذی روح شے اس کی تمہید جو قدرت نے باندھی ہے۔ بانو، سنگیتا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ جو ناخوشگوار اطلاع لے کر آئی ہیں وہ مجھے جلد از جلد سنا دیجیے۔ تم بری سے بری اطلاع ہمت سے سن سکو گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گی۔ سنگیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وعدہ کرو کہ تم خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ سنگیتا کی آواز کانپنے لگی۔ میں اتنی باتیں محض اس لیے کر رہی تھی کہ سنگیتا وہ بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر کچھ آمادہ ہو جائے۔ ویسے یہ بات بھی طے ہے کہ اس قسم کی کوئی خبر کوئی شخص بھی پورے صبر و تحمل سے نہیں سن سکتا۔ ایسے غیر متوقع سانحات انسان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر بھی یہ ضروری ہے کہ ایسی خبر سنانے سے پہلے خبر سننے والے کو کسی حد تک آمادہ کر لیا جائے۔ میں نے اپنا ایک بازو سنگیتا کی گردن میں حمائل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جان، میں اس وقت ایک لاش دیکھ کر آ رہی ہوں، ایک مقتول شخص جو تمہارا ناجائز بھائی تھا۔ سنگیتا پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کی، مشتاق چنگیزی تمہارا ناجائز بھائی تھا سنگیتا۔ تمہارے باپ نے اس راز کو چھپانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے اور بدنامی ان کا مقدر بن گئی ہے تو انہوں نے مشتاق چنگیزی کے گھر جا کر اسے گولی مار دی۔ نہیں، سنگیتا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہاں جان، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، انہوں نے تم کو گھر سے ٹالنے کے لیے میری طرف بھیج دیا۔ وہ آخری وقت تک اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس موضوع پر مجھ سے بات کریں۔ ان کا اشتعال اس نقطے پر پہنچ گیا تھا کہ انہوں نے مشتاق چنگیزی کو قتل کر دیا۔ اب تم خود سوچو کہ یہ قدم اٹھا کر انہوں نے کتنی بڑی حماقت کی ہے۔ تم کو اس دنیا میں بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قاتل کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہی ہے۔ تمہارے والد بھی اس بات کو سمجھتے تھے، لہٰذا وہ اس سزا سے بچنے کے لیے ایک اور قدم اٹھا بیٹھے۔ کیا؟ سنگیتا ہکلائی۔ انہوں نے میں رک گئی۔ کیا انہوں نے؟ سنگیتا نے میرا ایک شانہ پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، خودکشی کر لی۔ بانو، سنگیتا ایک بار پھر چیخ پڑی۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، ورنہ وہ مچل کر اٹھ کھڑی ہوتی اور عین ممکن تھا کہ دیوار سے سر ٹکرانے لگتی۔ چندا، میں اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتی ہوئی بولی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمت سے کام لوگی۔ زندگی تو حادثات ہی سے عبارت ہے جان، یہ حادثات زندگی کو برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔
کسی کے ماں باپ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔ سنگیتا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کانپتی ہوئی گلگیر آواز میں بولی، نہیں بانو نہیں، آپ کو بھگوان کی سوگند، کہہ دیجئے کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ نہیں جان، میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سنگیتا بلک بلک کر رونے اور اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ اگر میں نے اسے اپنی گرفت میں نہ لے رکھا ہوتا تو وہ اپنا نہ جانے کیا حشر کرتی۔ اس کی چیخو پکار سن کر رضیہ اور کئی ملازمائیں ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ تم سب جاؤ، رضیہ نے ملازماؤں کو حکم دیا۔ ملازمائیں الجھی ہوئی نظروں سے میری اور سنگیتا کی طرف دیکھتی ہوئی ڈرائنگ روم سے چلی گئیں۔ میں نے رضیہ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر میری اور سنگیتا کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور قریب آ کر سنگیتا کا شانہ تھپکنے لگی۔ سنگیتا تھی کہ مچلی جا رہی تھی اور میں نے اسے بڑی مشکل سے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ چندا، چندا، میرے منہ سے اب اس کے سوا کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں سنگیتا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے جذب کر رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے سنبھالنے کے لیے دوسرا کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچانک سنگیتا پر غشی سی طاری ہونے لگی اور رضیہ بوکھلا کر بولی، کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں باجی؟ نہیں، بس ایک گلاس میں پانی منگواؤ، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور سنگیتا کے جسم کو صوفے پر سیدھا لٹانے لگی کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں خود قالین پر ہی بیٹھ گئی۔ رضیہ نے آواز دے کر پانی لانے کے لیے کہا اور ایک ملازمہ جلدی سے ایک گلاس اور جگ میں پانی لے آئی۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر جگ ایک طرف رکھا اور میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا۔ میں نے سنگیتا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے منہ میں بھی پانی ڈالنا چاہا۔ اس کے دانت بہت سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے، اس لیے بہت کم پانی اس کے حلق سے اتر سکا اور باقی اس کی باچھوں سے بہہ گیا تھا، لیکن وہ ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور چیخ کر بولی، مجھے پتا جی کے پاس لے چلو۔ میں نے ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور کہا، خود کو سنبھالو سنگیتا جان۔ میں اپنے پتا جی کے پاس جاؤں گی بانو، سنگیتا نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں لے چلوں گی، لیکن پہلے تم خود کو سنبھالو۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ بالکل غلط کہہ رہی تھی، اس کا انداز قطعی مجنونانہ تھا۔ میں اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رضیہ نے جلدی سے فون کے قریب جا کر کال ریسیو کی اور پھر پلٹ کر مجھ سے کہا، رضوان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے باجی۔ میں نے رضیہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ ریسیور کو کریڈل سے الگ رکھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہا کہ وہ سنگیتا کو سنبھالے۔ رضوان کی وہ کال قطعی غیر متوقع تھی، لہٰذا میرا خیال تھا کہ وہ ضرور کوئی اہم اطلاع دینا چاہتا ہوگا۔ میں سنگیتا کو رضیہ کے حوالے کر کے فون کے قریب گئی اور ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، بانو سپیکنگ۔ میں مشتاق چنگیزی ہی کے گھر سے بول رہا ہوں۔ ابھی ابھی ظہور پذیر ہونے والے واقعے کی بنا پر میں نے محسوس کیا ہے کہ حالات ایک بار پھر ہمارے لیے ناموافق ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ جسٹس بشیر کے لیے ابھی ابھی ایک فون کال آئی تھی۔ وہاں؟ میں رضوان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تعجب سے بول اٹھی۔ ہاں، رضوان نے کہا، یہ واقعی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ آخر کسی کو کیسے معلوم ہوا کہ جسٹس بشیر وہاں ہیں؟ اور خیر، وہ کال ایسی تھی جس نے جسٹس بشیر کا موڈ بہت خراب کر دیا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں اس معاملے میں دخل اندازی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، کس نے روکا ہے؟ یہ تو جسٹس صاحب نے نہیں بتایا، لیکن وہ غصے میں بڑبڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ کل مستعفی ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک ملازمہ ڈرائنگ روم میں آئی اور اس نے بلند آواز میں بتایا کہ پولیس آئی ہے۔ میں نے جلدی سے ماؤتھ پیس میں کہا، رضوان تم تھوڑی دیر بعد مجھے پھر فون کرنا۔ میں نے جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور ملازمہ سے بولی، کیا ایس پی جعفر ہے؟ جی ہاں، ملازمہ نے جواب دیا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ رضوان نے مجھے جو اطلاع دی تھی اس کا پس منظر کسی حد تک میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ جسٹس بشیر پر غالباً بہت ہی اعلیٰ سطح سے دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ خود کو اس معاملے سے الگ کر لیں، اور وہ دباؤ ڈلوانے والی شخصیت خان آف کالا گوٹ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ شروع ہی سے تھا کہ وہ ایک انتہائی بارسوخ آدمی ہے اور اس سے ٹکراؤ مجھے ناکوں چنے چبوا دے گا، لیکن میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ وہ اتنی تیزی سے بھی سرگرم ہو سکتا ہے۔
اتنے میں ایک اور ملازمہ ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے کہا، پولیس آفیسر پوچھ رہا ہے کہ جسٹس صاحب کہاں ہیں؟ جسٹس صاحب کو پوچھ رہا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، جی ہاں۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایس پی جعفر ابھی اس تازہ ترین صورتحال سے باخبر نہیں ہو سکا کہ جسٹس بشیر کو دبا دیا گیا ہے۔ میں نے سنگیتا اور رضیہ کی طرف دیکھا۔ سنگیتا کی آنکھوں سے اشک رواں تھے اور وہ ابھی خود کو پوری طرح نہیں سنبھال سکی تھی۔ اتنی جلدی یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر برآمدے میں پہنچی، جہاں ایس پی جعفر اور دوسرے پولیس والے موجود تھے۔ مجھے ان کے ساتھ ارباب چنگیزی نظر نہیں آیا، حالانکہ جسٹس بشیر کی ہدایت پر ایس پی جعفر اسی کو لینے گیا تھا۔ فرمائیے، میں نے ایس پی جعفر کی طرف دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ جسٹس صاحب کہاں ہیں؟ ایس پی جعفر کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ وہ ذرا آرام کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ارباب چنگیزی کو لے آئے؟ وہ اس وقت اپنے گھر پر نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے۔ ہمیں اسی بات کی توقع تھی، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس صورت میں جسٹس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر تشریف لے جائیں اور آرام کریں، غالباً کل تک سارا معاملہ صاف اور واضح ہو جائے گا۔ ایس پی جعفر نے مجھے کینہ توز نظر سے دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں، خاموشی سے مڑا اور باقی پولیس والوں کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی میں تیزی سے ڈرائنگ روم میں لوٹی اور کہا، رضیہ، مجھے ایک بار پھر روپوش ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ رضیہ نے چونک کر پوچھا۔ حالات کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں، اعلیٰ سطح سے دباؤ ڈال کر جسٹس بشیر کو بے دست و پا کر دیا گیا ہے۔ ایس پی جعفر کو بھی اس صورتحال کا علم نہیں، لیکن جلد ہی ہو جائے گا اور وہ ایک بار پھر مجھ پر چڑھ دوڑے گا۔ لہٰذا یہ سب کچھ ہونے سے پہلے مجھے ایک بار پھر روپوش ہو جانا پڑے گا۔ جب تک صادق حبیب اور کفیل رضا کی دماغی حالت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی، میری پوزیشن صاف نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی یہاں سے نکال لے جاؤں۔ تم اپنے 2 آدمیوں کو بھی میرے ساتھ کر دو۔ میں تمہاری وہ وین بھی لے جاؤں گی جو تم نے کرائے پر لے رکھی ہے۔ میں ابھی بندوبست کیے دیتی ہوں۔ رضیہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ لیکن آپ جائیں گی کہاں؟ میں تمہیں جلد از جلد اس بارے میں اطلاع دے دوں گی۔ رضیہ ڈرائنگ روم سے چلی گئی تو میں نے سنگیتا کی طرف توجہ دی۔ وہ صوفے کے ہتھے پر منہ اندھائے سسکیاں لے رہی تھی۔ اب صبر کرو جان، میں نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سنگیتا اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور بدستور روتی ہوئی بولی، کیا اتنی جلدی صبر آ سکتا ہے بانو؟ میں اس بات کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ سنگیتا پھر بولی، بانو، میں اتنی منحوس ہوں کہ میری وجہ سے آپ بھی نہ جانے کن کن مصیبتوں میں پھنس گئی ہیں۔ میں کسی مصیبت میں نہیں پھنسی، میں نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ تم اس سلسلے میں اپنے ذہن پر بالکل دباؤ نہ ڈالو۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بس ایک آدھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، لیکن تم فکر مند نہ ہو، رضیہ تمہارا خیال اسی طرح رکھے گی جس طرح میں رکھ رہی ہوں۔ میں بھی تمہاری طرف سے بے خبر نہیں رہوں گی۔ ویسے بھی اب تم میری ذمہ داری بن چکی ہو۔ تمہارے پتا جی نے بھی خودکشی کرنے سے پہلے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب میں ہی تمہارا آخری سہارا ہوں۔ میں پتا جی کی لاش اب کس طرح دیکھ سکوں گی؟ سنگیتا کے آنسو جو رکنے لگے تھے یہ بات کہتے ہوئے پھر تیز ہو گئے۔ رضیہ تمہیں وہاں لے جائے گی، میں اس سے کہہ دوں گی۔ ٹھیک اسی وقت رضیہ وہاں آ گئی اور بولی، پورچ میں وین آپ کی منتظر ہے، وہ آپ کے بیٹھتے ہی حرکت میں آ جائے گی۔ رضیہ نے حیرت انگیز تیزی سے سارا کام مکمل کر دیا تھا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، میں نے سنگیتا کی پیشانی چومتے ہوئے کہا اور پھر رضیہ سے بولی، تم سنگیتا کو مشتاق کے گھر لے جا کر اسے اس کے پتا جی کا چہرہ دکھا دینا، بہتر ہے۔ پھر میں نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں چھوڑا اور تیزی سے باہر آ گئی۔ پورچ میں کھڑی ہوئی وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں نے جوناتھن کو بیٹھے دیکھا۔ میں اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بس نکل چلو، میں نے کہا۔ میں نے اس سے کفیل رضا اور صادق حبیب کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وین کے پچھلے حصے میں ہوں گے اور ان کے ساتھ جوناتھن کا کوئی ساتھی بھی ہوگا۔ وین حرکت میں آئی اور جب وہ پھاٹک سے نکل رہی تھی تو جوناتھن کو اچانک بریک لگانا پڑا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو حادثہ یقینی تھا۔ ایک کار اچانک وین کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وین کی ہیڈ لائٹس اس کار کو پوری طرح نمایاں کر رہی تھیں۔ میں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہ کار مشتاق چنگیزی کی تھی، لیکن اس کار کا دروازہ کھول کر اترنے والا رضوان تھا۔ وہ تیزی سے وین کی طرف آیا اور میری طرف کی کھڑکی کے قریب پہنچ کر بولا، پولیس کہاں ہے؟ کیسی پولیس؟ میں نے ٹیلی فون پر آپ کی کسی ملازمہ کی آواز سنی تھی جس نے بتایا تھا
کہ پولیس آ گئی ہے۔ ہاں، ایس پی جعفر آیا تھا اور جسٹس بشیر سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ اور وہ ٹل گیا؟ رضوان حیرت سے بولا۔ ہاں، تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے؟ دراصل جب میں نے جسٹس بشیر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اب ایس پی جعفر آپ کو ضرور گرفتار کر لے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اسے اس بات کا علم نہیں ہوا ہوگا کہ اس معاملے پر جسٹس بشیر کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے، لیکن جلد ہی اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا اور وہ ایک بار پھر مجھ پر چڑھ دوڑے گا۔ اسی اندیشے کے تحت میں نے مناسب یہی سمجھا کہ فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اب آپ کو غائب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس بشیر نے مجھے فوری طور پر اسی لیے بھیجا تھا کہ میں کسی طرح ایس پی جعفر کو کچھ دیر کے لیے الجھا لوں اور وہ آپ کو گرفتار کر کے نہ لے جا سکے۔ اس سے کیا ہوتا؟ جسٹس بشیر نے کہا تھا کہ وہ اب بھی کسی کیچوے کی طرح بے بس تو نہیں ہوئے ہیں۔ وہ دوسرے ذرائع سے آپ کا ضمانت نامہ قبل از گرفتاری حاصل کر لیں گے۔ مگر کب؟ وہ خود ہی ضمانت نامہ قبل از گرفتاری لے کر بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ او، تو پھر مجھے روپوش ہونے کی ضرورت نہیں، قطعی نہیں۔ میں نے جوناتھن سے کہا کہ وہ وین کو ریورس کر لے۔ وین ایک بار پھر پورچ میں جا رکی اور میں نے جوناتھن سے کہا کہ وہ کفیل رضا اور صادق حبیب کو ان کے کمرے میں پہنچا دے۔ پھر میں وین سے اتر پڑی۔ رضوان تیزی سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آؤں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں عجلت میں مشتاق چنگیزی کی کار لے بھاگا تھا، اب اسے واپس چھوڑ کر ٹیکسی میں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر دوبارہ پولیس کی جلگار ہو تو آپ انہیں کسی طرح الجھا کر کچھ وقت گزار دیجیے گا، اتنی دیر میں جسٹس بشیر یہاں پہنچ ہی جائیں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، پولیس آئی تو میں 1 گھنٹہ بھی گزار دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں مسکرا دی۔ رضوان پھاٹک کی طرف پلٹ گیا، اس لیے وہ مسکراہٹ نہ دیکھ سکا، ورنہ استفسار ضرور کرتا۔ وہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر اس خیال سے آ گئی تھی کہ اگر میں باتھ روم میں جا گھسوں تو پولیس اس کے سوا کیا کر سکتی ہے کہ باتھ روم سے میرے نکلنے کا انتظار کرے۔ میں نے رضوان کو پھاٹک سے نکلتے دیکھا اور برآمدہ چڑھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ رضیہ ابھی تک سنگیتا کو تسلی تشفی دے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر تعجب سے بولی، آپ گئی نہیں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ میں نے اسے مختصراً وہ ساری باتیں بتا دیں جو مجھے رضوان سے معلوم ہوئی تھیں۔ اچھا، تو اب آپ یہاں رکیں، رضیہ اٹھتی ہوئی بولی۔ میں ذرا جا کر دیکھ لوں کہ صادق حبیب اور کفیل رضا کو مناسب طریقے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھ آؤ۔ رضیہ چلی گئی اور میں سنگیتا کے پاس بیٹھ گئی، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بڑی دقت سے اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے ہے۔ مجھے لے کر نہیں چلیے گا بانو؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم رضیہ کے ساتھ ہی جانا، مجھے یہاں رکنا ہے۔ آپ کو پولیس سے بچنا ہے نا؟ ہاں، تو پھر بہتر نہ ہوگا کہ آپ گھر پر ہی نہ رہیں؟ ہاں، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے جسٹس بشیر کا بھی انتظار کرنا ہے۔ وہ میرا ضمانت نامہ قبل از گرفتاری لے کر یہیں پہنچیں گے۔ سنگیتا آہستہ سے سر ہلا کر چپ ہو گئی، اس کی نگاہ فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب تسلی تشفی کا کوئی لفظ کہوں، اس قسم کے الفاظ بھی انسان کو رلا دیتے ہیں۔ کچھ دیر میں رضیہ لوٹ آئی اور بولی، سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب تم سنگیتا کو مشتاق چنگیزی کے گھر لے جاؤ۔ میرے یہ کہتے ہی سنگیتا بڑی بےتابی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے اور رضیہ کو چھوڑنے کے لیے برآمدے تک گئی، ان کو رخصت کر کے واپس ڈرائنگ روم میں آئی اور ملازمہ سے کافی بنانے کے لیے کہا۔ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، مگر کھانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ تھکان دور کرنے کے لیے کافی ہی کی ضرورت کا احساس ہوا تھا۔ دوسری ملازمہ کو میں نے یہ ہدایت کی کہ وہ برآمدے میں کھڑی ہو جائے اور جیسے ہی پولیس کی گاڑی کو پھاٹک میں داخل ہوتے دیکھے ویسے ہی اندر آ کر مجھے اس کی اطلاع دے، لیکن اس قسم کی کوئی ہنگامی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ میں کافی پی رہی تھی کہ جسٹس بشیر آ گئے۔ ان کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں۔ وہ میرا ضمانت نامہ لے کر آئے تھے۔ میں نے ان کے لیے بھی کافی بنائی اور بولی، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ آپ میری وجہ سے پریشانیوں میں پڑ گئے۔ مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر تو ہو جائے گی کہ آپ ہی نے میرا ضمانت نامہ قبل از گرفتاری ہو جائے ظاہر۔ جسٹس بشیر نے جھلائے ہوئے انداز میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تو خود ہی یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ کل استعفیٰ دے دوں گا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ رضوان آ گیا۔ ابھی پولیس نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، رضیہ اور سنگیتا کہاں ہیں؟
وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، رضیہ سنگیتا کو اس کے باپ کی لاش دکھانے لے گئی ہے۔ مشتاق کے گھر؟ ہاں، لیکن اب تو لاشیں وہاں نہیں ملیں گی۔ میں جب وہاں سے چلا ہوں تو پولیس دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لے جانے کی تیاری کر چکی تھی، تو پھر وہاں سے ہو کے ہاسپٹل ہی چلی جائیں گی۔ میری اور رضوان کی باتوں کے دوران میں جسٹس بشیر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ایک ملازمہ بڑی تیزی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، پولیس والے آ رہے ہیں، آنے دو۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تم خود انہیں یہاں لے آؤ۔ ملازمہ دروازہ کھول کر نکل گئی تو پولیس کار کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جسٹس بشیر سے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ اندر کسی کمرے میں چلے جائیں؟ نہیں، میں یہاں بیٹھا رہوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسٹس بشیر نے کہا۔ ملازمہ کے پیچھے پیچھے پولیس ڈرائنگ روم میں آئی۔ جسٹس بشیر کو وہاں موجود پا کر ایس پی جعفر کے چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا ہوئے، لیکن جلد ہی اس نے خود اعتمادی بحال کر لی اور جسٹس بشیر ہی سے مخاطب ہو کر بولا، سر مجھے بے حد افسوس ہے ارباب چنگیزی کو نہ لانے کا۔ جسٹس بشیر نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایس پی جعفر ایک بار پھر گڑبڑایا، لیکن اس مرتبہ بھی جلد ہی سنبھل گیا اور بولا، مجھے بہت اوپر سے یہ احکامات ملے ہیں کہ اس سٹیج پر ارباب چنگیزی کو بالکل نہ چھیڑوں۔ دوسرے، مجھے بہت سختی سے یہ حکم بھی ملا ہے کہ صبیحہ بانو کو گرفتار کر لوں۔ تم کل صبح اپنا کیس عدالت میں پیش کر دو، یہ حاضر ہو جائیں گی۔ گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے گرفتاری ہی کا حکم ملا ہے۔ اچھا تو پھر کر لو گرفتار، جسٹس بشیر نے لاپرواہی سے کہا۔ اب ایس پی جعفر نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور بڑے تمطراق سے بولا، آپ خود کو زیر حراست سمجھیں، کچھ لے دے کر کام نہیں چل سکتا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ جناب والا، ایس پی جعفر نے احتجاج کرنے والے انداز میں جسٹس بشیر کی طرف دیکھا، یہ آپ کے سامنے ہی مجھے رشوت کی پیشکش کر رہی ہیں اور یہ جرم ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جسٹس بشیر نے کہا اور مجھ سے بولے، بانو آپ کو اپنے الفاظ واپس لینا ہوں گے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے، ظاہر ہے کہ ان کے اندر کا جسٹس بیدار ہو گیا ہوگا۔ آئی ایم سوری، میں نے انگریزی میں کہا، اور پھر ایس پی جعفر سے بولی، میں معافی چاہتی ہوں۔ ایس پی صاحب، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ایس پی جعفر کا انداز تحکمانہ تھا۔ میں ضرور چلتی، لیکن میرے ساتھ ایک مجبوری آ پڑی ہے۔ میں نے ایس پی سے کہا، قانون کسی مجبوری کو نہیں دیکھتا۔ ایس پی نے سختی سے کہا، میں قانونی مجبوری کا ذکر کر رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ قانون نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں گرفتار نہ ہوں۔ کیا آپ صرف معموں میں بات کرنے کی عادی ہیں؟ ایس پی گرایا، میرے پاس فضول وقت بالکل نہیں ہے۔ تو پھر میری سننے کی بجائے صرف یہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ میں نے ضمانت نامہ قبل از گرفتاری اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسی وقت رضوان اٹھا اور اندرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ بھی کیا جسے میں سمجھ نہیں سکی اور الجھن کا شکار ہو گئی۔ ضمانت نامہ قبل از گرفتاری دیکھ کر ایس پی جعفر کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میں مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ کیسے؟ جعفر کے منہ سے نکلا، یہ جعلی نہیں ہے، آپ اچھی طرح اپنا اطمینان کر لیں۔ میرا مطلب ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اپنا مطلب بیان نہ کریں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ورنہ پھر آپ کو شکایت ہوگی کہ میں معموں میں باتیں کرتی ہوں۔ ایس پی جعفر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے ایک بار پھر شکست کھائی تھی، لہٰذا اس کا کچھ رد عمل ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس نے ضمانت نامہ مجھے لوٹایا اور پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، کفیل رضا کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتی، رضوان ڈرائنگ روم میں لوٹ آیا، اور جب اس نے میرے قریب آ کر میرے کان میں کچھ کہا تب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ وہ اچانک اٹھ کر ڈرائنگ روم سے کیوں چلا گیا تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے ایس پی جعفر کی طرف دیکھا۔ کفیل رضا کہاں ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہ پولیس کی حفاظت میں رہے گا اور کل صبح اس کا کیس عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ارباب چنگیزی بھی وہاں موجود ہوگا اور پھر اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو آپ کے نام سمن جاری کر دے گی تاکہ آپ اگلی پیشی پر عدالت میں حاضر ہو سکیں۔ ایس پی جعفر نے کہا، لیکن میں اس معاملے میں کوئی عذر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں کفیل رضا کو دستیاب کرنے کے لیے اس کوٹھی کی تلاشی لے سکتا ہوں۔ ارے صاحب، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ کہیے۔ کفیل رضا یہاں نہیں ہے، وہ یہیں ہے، ایس پی جعفر نے زور دے کر کہا۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، میں نے بہت سنجیدگی سے کہا۔
اس موقع پر جسٹس بشیر نے عجیب سی نگاہ سے میری طرف دیکھا، لیکن کچھ بولے نہیں۔ وہ اس بات پر حیران ہو گئے کہ میں جھوٹ کیوں بول رہی ہوں، جبکہ ایس پی جعفر یہاں کی تلاشی لے کر کفیل رضا کو دستیاب کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کفیل رضا اور صادق حبیب دونوں ہی اب میرے گھر میں نہیں تھے۔ رضوان نے اس وقت بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ میری گرفتاری میں ناکام ہونے کے بعد ایس پی جعفر کفیل رضا ہی پر دعویٰ بولے گا۔ یہ خیال آتے ہی رضوان ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اندر گیا تھا اور اس نے جو ناتھن کو ہدایت کی تھی کہ وہ فوراً کفیل رضا اور صادق حبیب کو لے کر وہاں سے چلا جائے، پھر واپس آ کر رضوان نے میرے کان میں یہ بات بتا دی تھی اور کہا تھا کہ میں ذرا دیر تک ایس پی جعفر کو باتوں میں الجھائے رکھوں تاکہ جوناتھن اتنی دیر میں یہاں سے دور نکل جائے۔ ایس پی جعفر نے بڑے غصے سے کہا، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، آپ فوراً کفیل رضا کو میرے حوالے کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ تلاشی لے کر ہی آپ کا اطمینان ہو سکے گا۔ میں کھڑی ہوتی ہوئی بولی، چلیے تلاشی لے لیجئے۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایس پی جعفر کی حالت قابل دید تھی۔ گھر کا چپا چپا دیکھنے کے بعد بھی جب کفیل رضا کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا تو غصے سے اس کی گردن کی نسیں پھول گئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے اسے پھر غائب کر دیا، ایس پی جعفر دھاڑا۔ یہ انداز تخاطب ایسا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے گرج کر کہا، مسٹر ایس پی، اگر تہذیب کے ہجے بھی تمہیں نہیں معلوم تو فوراً اس گھر سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ اگر تم اب یہاں سے فوراً رخصت نہ ہو گئے تو میں تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گی۔ صبیحہ بانو، ایس پی غرایا، تم جسٹس صاحب کے سامنے قانون کے محافظوں کی بے عزتی کر رہی ہوں۔ ہاں، جسٹس بشیر نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا، انہوں نے واقعی قانون کے محافظوں کی بے عزتی کی ہے، لیکن اگر انہوں نے پولیس پر حد تک عزت کا دعویٰ کیا تو میں گواہی دوں گا کہ پہل کرنے والا خود قانون کا محافظ تھا۔ جسٹس کی اس بات کے بعد ایس پی جعفر جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ میں ابھی تک غصے میں تھی۔ میں نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا، جاؤ، تم اب تک یہاں کیوں موجود ہو؟ شدید توہین کے احساس سے ایس پی جعفر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے اپنے ماتحتوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف مڑا اور تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ماتحت بھی رخصت ہو گئے۔ میں دھم سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا اور میں اس لمحے یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ ایس پی جعفر کو کچھ سزا اور ملنا چاہیے۔ آخر صادق حبیب اور کفیل رضا گئے کہاں؟ جسٹس بشیر حیرت سے بولے۔ جواب میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن رضوان نے انہیں ساری بات بتا دی اور وہ سر ہلا کر بولے، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ کل آپ خود ہی ان دونوں کو عدالت میں پیش کر دیں۔ مشتاق چنگیزی کے قتل ہی کے سلسلے میں ان دونوں کو حاضر عدالت کیا جا سکتا ہے۔ میں انہیں اس وقت عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں جب وہ دماغی طور پر بالکل درست ہو جائیں، اور ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کل تک کس حالت میں ہوں گے۔ اوہ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، جسٹس بشیر نے سر ہلا کر کہا، لیکن کیا آپ انہیں اس وقت تک پوشیدہ رکھ سکیں گی؟ میرا خیال ہے، رضوان بول پڑا، 2-3 روز تک پولیس کے فرشتے بھی ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ جسٹس بشیر کھڑے ہو گئے۔ میں اور رضوان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کے ساتھ ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ایک درخواست کروں آپ سے؟ ہاں ہاں، شوق سے کہیے۔ آپ محض میری وجہ سے ان پریشانیوں میں پڑے ہیں اور آپ نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اور میری بھی اب یہی کوشش ہے کہ میں اپنے سلسلے میں آپ سے کسی قسم کا تعاون نہ چاہوں۔ اس طرح آئندہ آپ پر اوپر والوں کا دباؤ نہیں پڑ سکے گا۔ نہیں بانو، جسٹس بشیر نے گمبھیر آواز میں کہا، میں یہ فیصلہ ہرگز نہیں بدل سکتا۔ میں نے آپ کے سلسلے میں کوئی غیر منصفانہ روپ نہیں اختیار کیا تھا۔ آئندہ بھی میں کسی کے سلسلے میں اس قسم کی دخل اندازی کر سکتا ہوں، لہٰذا اس سے پہلے کہ دوبارہ مجھ پر اس قسم کا کوئی دباؤ پڑے اور میری انا مجروح ہو، میں اپنے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہتا ہوں۔ میرا فیصلہ کسی قیمت پر نہیں بدل سکتا۔ جسٹس کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے بدل بھی سکے۔ جسٹس بشیر کے انداز میں اتنا استحکام تھا کہ پھر میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ رضوان، تم جسٹس صاحب کو چھوڑ آؤ، میں نے برآمدے میں پہنچ کر کہا، اور پھر پورچ میں کھڑی ہوئی ایک کار دیکھ کر بولی، اوہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ اسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی گاڑی ہے جس سے میں ضمانت نامہ لے کر آیا ہوں۔
ڈرائیور بھی موجود ہے، اس لیے رضوان صاحب کو زحمت میں نہیں پڑنا پڑے گا، میں چلا جاؤں گا۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے میری وجہ سے بہت زحمت اٹھائی۔ مجھے قطعاً زحمت نہیں ہوئی، آپ بار بار یہ الفاظ زبان پر لا کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد جسٹس بشیر رخصت ہو گئے۔ میں اور رضوان ڈرائنگ روم میں لوٹے۔ رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، جسٹس بشیر ایک عظیم انسان ہیں۔ میں نے اس خیال پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے پوچھا، کفیل رضا اور صادق حبیب کو تم نے کہاں منتقل کروایا ہے؟ وہ واقعی ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پولیس کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایک بہت بڑے آدمی کے گھر میں مہمان بنے ہوں گے۔ اس بڑے آدمی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جب میں کرائم رپورٹر تھا تو اس بڑے آدمی کی کئی دکھتی رگیں میرے ہاتھ میں آ گئی تھیں۔ اگر میں وہ راز افشا کر دوں تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تم اسے بلیک میل کرتے ہو؟ میں نے رضوان کو گھورا۔ میں نے اس سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا، رضوان نے منہ بنا کر کہا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں صرف راشی اور بدعنوان افسروں کو بلیک میل کیا کرتا تھا، اور اب بھی انہی کو بلیک میل کرتا ہوں، ورنہ ملازمت چھوڑنے کے بعد تو بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکا ہوتا۔ تو پھر اس بڑے آدمی کے راز تم نے اپنے پاس کیوں رکھ چھوڑے ہیں؟ محض اس لیے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس سے کوئی ایسا کام لے سکوں جس سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، جیسا کہ آج ہوا ہے۔ صادق حبیب اور کفیل رضا کے لیے اس آدمی کی کوٹھی سے بہتر گوشہ عافیت اس وقت کوئی کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ میں اور رضوان صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ خیال آیا تو میں بڑبڑائی۔ رضیہ اور سنگیتا ابھی تک نہیں لوٹیں۔ رضوان اچانک کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے شاید میری بڑبڑاہٹ نہیں سنی اور پھر اچانک مسکرا کر بولا، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے میرے پاس۔ کیسا تحفہ؟ ایک ایسا تحفہ کہ مشتاق چنگیزی، رام لال اور صادق حبیب کا معمہ اس سے مکمل طور پر حل ہو گیا ہے۔ یعنی مشتاق چنگیزی کی ڈائری، رضوان نے کہا اور اپنے لباس کے اندر پوشیدہ ڈائری نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے جلدی سے ڈائری کھولتے ہوئے پوچھا۔ مشتاق چنگیزی کی خوابگاہ سے، رضوان نے جواب دیا۔ جس وقت پولیس وہاں اپنی کارروائی میں مصروف تھی، مجھے مشتاق کی خوابگاہ میں گھسنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہ ڈائری اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس ہی قلم بھی رکھا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ وہاں پہنچی تھی وہ ڈائری ہی لکھ رہا تھا۔ اس ڈائری میں آج تک کے اندراجات موجود ہیں۔ اب صادق حبیب کا دماغی توازن ٹھیک ہو یا نہ ہو، اس ڈائری سے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ ڈائری کو پوری طرح پڑھ سکتا، بس جستہ جستہ نظر ڈالی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس ڈائری میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو آپ جاننا چاہتی ہیں، مثلاً یہ کہ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ وہ دوا خود صادق حبیب ہی کی دریافت ہے، جس سے دماغ کو وقتی طور پر غیر متوازن کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا کو مشتاق چنگیزی نے اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کیا۔ دراصل جب صادق حبیب کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ مشتاق چنگیزی رام لال کو بلیک میل کر کے اس کا سب کچھ ہتھیا لینا چاہتا ہے، تو اس شریف آدمی نے اس خیال کی مخالفت کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مشتاق چنگیزی رام لال سے صرف اتنا ہی مطالبہ کرے جو اس کا حق بنتا ہے، لیکن مشتاق چنگیزی پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ رام لال کو سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا دیکھے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ صادق حبیب اس کی راہ میں مزاحم ہے، تو اس نے صادق حبیب کی دریافت کردہ دوا کو خود صادق حبیب پر ہی آزما ڈالا۔ اس طرح اس نے اپنی منمانی کرنے کی راہ ہموار کر لی۔ بعد میں کفیل رضا پر بھی یہ دوا آزمائی گئی، اور رضوان بولتا رہا اور میں ڈائری کی ورق گردانی کرتی رہی۔ میرا دھیان رضوان کی طرف بھی تھا اور میں ڈائری کے اندراجات پر بھی نظر دوڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ رضوان نے بالکل درست کہا تھا۔ یہ ڈائری ملنے کے بعد اب صرف ایک بات پوشیدہ رہ گئی تھی، اور وہ بات یہ کہ شائستہ حبیب کو حقیقتاً کس نے قتل کیا تھا، رام لال نے یا کسی اور نے؟ میں اور رضوان اسی ڈائری کے اندراجات پر گفتگو کر رہے تھے کہ رضیہ اور سنگیتا واپس آ گئیں۔ سنگیتا بہت نڈھال تھی اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ لاش کو ہاسپٹل لے جا چکے تھے، رضیہ بولی، اس لیے ہمیں وہاں جانا پڑا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ہمیں کل ملے گی۔ میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور سنگیتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ نڈھال سی حالت میں میرے شانے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں رضیہ کو صادق حبیب اور کفیل رضا کے بارے میں بتانے لگی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
فون میرے قریب ہی تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، بانو اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے وہ پولیس آفیسر بول رہا تھا جو مشتاق چنگیزی کا کیس اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، بانو صاحبہ، میں نے جسٹس صاحب کے کہنے پر آپ کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب میں آپ کا باضابطہ بیان لینا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر آفیسر، میں پولیس اسٹیشن آ جاتی ہوں۔ ارے نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود آپ کے دولت قدے پر حاضر ہو جاتا ہوں۔ آپ کو زحمت ہوگی؟ ارے نہیں، آپ بس یہ بتائیے کہ گھر پر ہی ہے نا؟ اگر مجھے کہیں جانا بھی ہوتا تو میں آپ کا انتظار کرتی۔ ویسے مجھے کہیں نہیں جانا، آپ تشریف لائیں، میں ابھی حاضر ہو رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں ریسیور رکھ کر رضوان سے بولی، یہ بہت شریف آدمی ہے۔ کون؟ وہی پولیس آفیسر جو مشتاق کے کیس کی تفتیش کر رہا ہے، میں نے کہا، اور پھر مشتاق کی ڈائری رضوان کو واپس کرتی ہوئی بولی، فی الحال تم اسے احتیاط سے رکھو، بلکہ بہتر ہوگا کہ تم اندر کسی کمرے میں جا کر اس کا تفصیلی مطالعہ کر ڈالو۔ میں اتنے میں اس پولیس آفیسر سے نمٹ لوں جو میرا بیان لینے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رضوان فوراً ہی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ شاید رضیہ کو بھی اشارہ کر گیا تھا، کیونکہ چند سیکنڈ بعد ہی وہ بھی اندر چلی گئی۔ اب تم بھی کچھ دیر آرام کر لو، میں نے سنگیتا سے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنی خوابگاہ کی طرف لے جانے لگی۔ سنگیتا اب بالکل خاموش تھی، نہ کچھ بول رہی تھی، نہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی خوابگاہ میں لے جا کر بستر پر لٹایا اور اس کی پیشانی چوم کر بولی، تم آرام کرو، میں جا کے اس پولیس آفیسر سے ملتی ہوں، اس کے بعد ہم سب کھانا کھائیں گے۔ میرا خیال تھا کہ سنگیتا بھوک نہ لگنے کا عذر کرے گی، لیکن وہ اب بھی خاموش ہی رہی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اسے تھوڑا بہت کھانا کھلانے کے لیے مجھے خاصا اصرار کرنا پڑے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔